پوری حکومت کو لندن پلان کے تحت گرایا گیا تو اس کے بعد ہم نے تمام پاکستانیوں کو اس پلان کے حوالے سے بتایا گیا تھا کہ پختونوں کے سر کا سودا ایک دفعہ پھر ہو گیا ہے اور ان دہشت گردوں کو ایک دفعہ پھر خیبر پختونخوا میں بسایا جا رہا ہے. لیکن اس وقت کی حکومت ان کے وزراء اور کچھ اداروں کے ارکان یا ملازم وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. لیکن آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں کچھ جگہوں پر ملٹری آپریشنز کے تحت لوگوں کو بے گھر کیا جا رہا ہے جس کو ہم جبری انخلا کہتے ہیں. تو اگر اس وقت جب ہم بول رہے تھے کہ یہ لوگ پہاڑوں پر ہے، اگر اس وقت یہ اقدامات ہوتے تو وہ نیچے نہیں آتے. جب نیچے تک آ گئے اور تب بھی ہم امن پاسون کے ذریعے ان کو بتا رہے تھے کہ یہ پہاڑوں سے نیچے آ چکے ہیں. اگر اس وقت بھی اقدامات لیے جاتے تو یہ ہمارے بازاروں تک نہیں پہنچتے. جب بازاروں تک پہنچے تب بھی ہم یہی کہہ رہے تھے کہ دیکھو بازاروں تک آ گئے. اگر اس وقت اقدامات لیے جاتے تو یہ لوگ ہمارے گھروں تک نہیں پہنچتے. لیکن بدقسمتی سے جب ہمارے گھروں تک پہنچ گئے اور بندوق کی نوک پر رات کو ہم سے کھانا کھاتے تھے تو صبح یہ لوگ ہمارے گھروں تک پہنچ جاتے تھے کہ تم نے کھانا کیوں کھلایا. اگر ہمارے پختون جن سے بندوق کی نوک پر ایک سائٹ پر جو لوگ کھانا زبردستی لیتے تھے نہ کھلاتے تو وہ مار دیتے. جب کھانا کھلاتے تھے تو صبح جو ہے ہمارے آرمڈ فورسز کے سیکیورٹی فورسز کے لوگ پہنچ جاتے کہ تم نے کھانا کیوں کھلایا. نہیں کھلاتے تو وہ مارتے ہیں، کھلاتے ہیں تو یہ مارتے ہیں. ہم جائیں کہاں؟ لیکن بدقسمتی سے ہماری باتوں پر غور نہیں کیا گیا، سیریس نہیں لیا گیا. ہمیں جھوٹا کہا گیا، ہمیں یہ کہا گیا کہ یہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں. لیکن ان کو کیا، خون تو میرے پختونوں کا گر رہا ہے جو بدقسمتی سے ایک مائنڈ سیٹ کے لیے جو 78 سال سے اس ملک پر قابض ہیں اس کے لیے میرے پختون کا، میرے قبائلی کا خون بہت سستا ہے. وہ ہمارے خون کو خون سمجھتے ہی نہیں ہیں. ہمارے پختونوں، ہمارے قبائلوں کو خون کو یہ پانی سے بھی سستا سمجھتے ہیں. اس لیے اس وقت دھیان نہیں دیا گیا. جب 14,000 انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کے بعد 22 بڑے ملٹری آپریشن کے بعد یہاں پر امن نہیں آ رہا تو یہ قصور ہمارا نہیں ہے. یہ قصور صوبائی حکومت کا نہیں ہے. یہ قصور سیاسی اور مذہبی جماعتوں کا نہیں ہے. یہ قصور پختونوں کا نہیں ہے. یہ قصور ہے بند کمروں کے فیصلوں کا جو ہمیشہ سے اس ملک پر مسلط ہوتے آ رہے ہیں. یہاں پر اس چھت تلے اسپیکر صاحب آپ کی سربراہی میں تمام سیاسی اور مذہبی جماعتیں خیبر پختونخوا کی ہر مکتبہ فکر کے لوگ یہاں پر بیٹھے تھے. انہوں نے 15 نکاتی ایجنڈا فائنل کیا جس میں ایک نکتہ یہ تھا کہ ملٹری آپریشن کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہے. اس پر تمام سیاسی اور مذہبی جماعتوں، تمام ہر مکتبہ فکر کے لوگوں کے سائن موجود ہیں. انہوں نے کہا کہ ملٹری آپریشنز کسی مسئلے کا حل نہیں ہے. انہوں نے جبری جو ہیں میرے تیرا، میرے آبائی گاؤں سے لوگوں کا انخلا، جبری انخلا کیا. مطلب ہم ایک طرف تمام صوبے کی عوام کہہ رہے ہیں کہ ملٹری آپریشن کسی مسئلے کا حل نہیں ہے، دوسری طرف یہ جو ہے لوگوں کو جبری انخلا کرنے پر مجبور کرتے ہیں. اچھا اس وقت مجبور کرتے ہیں جب برفباری ہو رہی ہے. اس برفباری میں چیختا رہا، میں چلاتا رہا کہ اس وقت جہاں پر آپ ملٹری آپریشن کرنے جا رہے ہیں وہاں پر جانور بھی نہیں رہ سکتے. آپ کا ارادہ دہشت گردی یا دہشت گردوں کا خاتمہ نہیں ہے. آپ کا ارادہ ہے صوبائی حکومت کو
یا مجھے نیچا دکھانے کے لیے. لیکن ایک پلان یہ بناتے ہیں اور ایک پلان میرے رب کا ہے, اور بہترین پلان جو ہے وہ میرے رب کا ہوتا ہے. جناب اسپیکر, انہوں نے پہلے الزام لگایا کہ اسمگلر ہیں, پھر الزام لگایا کہ دہشت گرد ہیں. دونوں بیانیوں میں ان کو منہ کی کہانی پڑی, کیونکہ پورے پاکستانیوں کو پتا ہے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں. پورے پاکستانیوں نے عمران خان صاحب کی اس سپاہی کو جو عزت دی وہ پوری دنیا نے دیکھی, وہ کسی سے ڈکی چھپی نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ آج بھی پورا پاکستان صرف پاکستان کا واحد لیڈر عمران احمد خان نیازی کو سمجھتے ہیں. الحمدللہ. انہوں نے الزامات لگائے, انہوں نے مجھے ڈرانے کی کوشش کی, مجھے دبانے کی کوشش کی, لیکن الحمدللہ جہاں پر میں کھڑا تھا یہاں پر میں کھڑا ہوں, اور انشاءاللہ تعالی اپنے عوام کے ساتھ میں کھڑا رہوں گا. نہ مجھے کوئی اپنے نظریے سے 1 انچ پیچھے ہٹا سکتا ہے, نہ ہی کوئی میرے عوام یا میرے صوبے کے انٹرسٹ سے 1 قدم بھی مجھے پیچھے نہیں ہٹا سکتا, اور کسی میں اتنی جرأت نہیں ہے کہ وہ مجھے پیچھے ہٹائے. جو میرا موقف تھا وہ میرا ہے, اور انشاءاللہ یہ موقف میرا رہے گا. جناب اسپیکر, جب دونوں بیانیوں میں ان کو منہ کی کہانی پڑی تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ تیرا میں ملٹری آپریشن ہونا چاہیے. حالانکہ وہاں پر برف باری تھی, وہاں پر جو ہے اس وقت کوئی جانور بھی نہیں رہ سکتا, یہ میں بار بار کہہ رہا ہوں. لیکن اس کے باوجود یہ بضد تھے مجھے خراب کرنے کے لیے, کیونکہ ان کا ارادہ تھا کہ جب لوگوں کا جبری انخلا ہوگا تو لوگ جو ہیں اس کے پیچھے یا حکومت سے منحرف ہوں گے اور وہ جو ہے ان سے نالا ہو جائیں گے. لیکن اللہ کا پلان کچھ اور تھا. جب جبری انخلا ہوا تو میں تیرا کے عوام کے پاس گیا, تیرا کے عوام نے مجھے پیار دیا, انہوں نے مجھے عزت دی, کیونکہ ان کو پتا ہے کہ صوبائی حکومت نہیں, یہ بند کمروں کے فیصلے ہیں جو ہمیں جبری انخلا پر مجبور کر رہے ہیں. ان کو پتا ہے کہ صوبائی حکومت اگر ہمیں کمپنسیشن کی مد میں 4 ارب روپے دے رہی ہیں, یہ وہ یہاں پر ڈیولپمنٹ سکیم میں, ہسپتالوں میں, یونیورسٹیز میں, کالج میں, سکولوں میں, روڈز میں بھی لگا سکتے تھے, لیکن نہیں, کیونکہ بند کمروں کے فیصلے جو ہیں وہ کچھ اور چاہ رہے ہیں. وہ خیبر پختونخوا کو لیبارٹری بنانا چاہ رہے ہیں, بلکہ لیبارٹری انہوں نے سمجھ رکھی ہے. ایک آتا ہے, ایک تجربہ کرتا ہے, دوسرا آتا ہے, دوسرا تجربہ کرتا ہے. لیکن یہاں پر پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے, یہاں پر عمران خان صاحب کی حکومت ہے, یہاں پر الحمدللہ اس دفعہ عمران خان کے سپاہی آئے ہیں. وہ بند کمروں کے فیصلے بھی مسلط نہیں ہونے دیں گے, اور اگر کوئی بدماشی سے, زور زبردستی سے, ڈنڈے کی زور پر, بندوق کی نوک پر یہاں پر مسلط کرنا چاہے گا تو انشاءاللہ تعالی ہم ان کے خلاف کھڑے ہوں گے انشاءاللہ تعالی. جناب اسپیکر, اس برفباری میں, شدید برفباری میں ان سے تو غلطی ہو گئی, لوگوں کا جبری انخلا انہوں نے کیا. پھر ابھی ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ جو چیز, کیونکہ بند کمروں کے فیصلے ہمیشہ اس طرح ہوتے ہیں, اس سے نقصان ہی ہوتا ہے, ان کا بھی نقصان ہوتا ہے اور قوم کا بھی نقصان ہوتا ہے. جب ان کو معلوم پڑا کہ انہوں نے جو بند کمروں میں منصوبہ سازی کی تھی وہ ان کے گلے پڑ رہی ہے, انہوں نے کل ایک پریس ریلیز جاری کی جناب اسپیکر, اور یہ پریس ریلیز آج میں پھر فلور آف دی ہاؤس کہہ رہا ہوں کہ یہ صوبائی حکومت اور اداروں, صوبائی حکومت اور وفاقی حکومت کے درمیان تصادم کا پروانہ ہے. جناب اسپیکر, یہ پروانہ صرف ہمارے خلاف جاری نہیں ہوا, جو 24 رکنی کمیٹی انہوں نے بنائی تھی یہ ان کا بھی ڈیتھ وارنٹ ہے, کیونکہ اس میں ان کا ذکر ہے. لوگ اب ان 24 رکنی کمیٹی کو اپنا دشمن سمجھیں گے, ایک طرف لوگ سمجھیں گے, دوسری طرف کچھ اور لوگ جو لائے گئے ہیں وہ بھی سمجھیں گے. اچھا, ایک طرف تو یہ 24 رکنی کمیٹی کے ساتھ
حالانکہ ان کو ڈرایا گیا، دمکایا گیا، دبایا گیا اور اس کے باوجود ان سے سائنس لیے گئے۔ ابھی جو ہیں کچھ دنوں میں ان کے ویڈیوز بھی آئیں گے، کیونکہ ان کو ڈرایا اور دمکایا جا رہا ہے کہ صوبائی حکومت کے خلاف آپ بیانات دیں، لیکن ہم ان کو کلی چوٹ دیتے ہیں کیونکہ یہ ظالم ہے، کر سکتے ہیں ظلم۔ اگر وہ فرض کریں ہمارے خلاف بیان دیتے ہیں اور اس سے ان کی جان چھوٹتی ہے تو بے شک دے دیں، کیونکہ ان کو مسلسل ڈرایا اور دمکایا جا رہا ہے۔ جناب اسپیکر، ایک طرف تو ان کو مسئلوں میں گھیر دیا، ان کے ڈیتھ وارنٹ تقریباً انہوں نے ایشو کر دیے، دوسری طرف ان کے جو نمائندہ ہیں کور کمانڈر پشاور اور آئی جی ایف سی، ان پر انہوں نے عدم اعتماد کا اظہار کیا ہے۔ جو تھوڑا بہت لوگوں کا اعتماد بحال ہو رہا تھا وہ بھی انہوں نے زائل کر دیا اس پریس ریلیز سے، کیونکہ جتنے بھی جرگے ہوئے ہیں، جتنی بھی میٹنگز ہوئے ہیں، ان میں باقاعدہ کور کمانڈر اور آئی جی ایف سی ان کا حصہ تھے۔ تو ایک طرف 24 رکنی کمیٹی جو انہوں نے بنائی تھی ان کے خلاف انہوں نے پریس ریلیز کے ذریعے ڈیتھ وارنٹ ایشو کیا، دوسری طرف جو ہیں اپنے آئی جی ایف سی اور کور کمانڈر کے خلاف انہوں نے عدم اعتماد کا وارنٹ ایشو کر دیا۔ جناب اسپیکر، اس سے ہوگا کیا؟ اس سے کور کمانڈر کا جو عہدہ ہے، آج کا کور کمانڈر نہیں، اور آئی جی ایف سی کا جو عہدہ ہے، یہ کل کو کسی بھی جرگے میں نہیں بیٹھیں گے، کیونکہ آلریڈی میں ہدایات جاری کر چکا ہوں کل کہ اس کے بعد کسی بھی ادارے سے یا وفاقی حکومت سے صوبائی حکومت کا جو بھی کمیونیکیشن ہوگا وہ ریٹرن میں ہوگا، وربل پر کوئی ایکشن نہیں لیا جائے گا۔